بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 91 سے 93 آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں ان سے یہود سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب قرآن اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی تورات۔ حالانکہ قرآن برحق ہے اور وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس تورات موجود ہے، لیکن وہ اس سے کنارہ کرتے ہیں اور آگے اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے بیشتر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یعنی وہ کہنے کو تو یہ ہے کہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، حقیقت میں وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر وہ تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پھر انہوں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اسی طرح اگر وہ تورات پر ایمان رکھتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو واضح معجزے عطا کیے گئے ان کا انکار کیوں کیا؟ اور ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اور آگے چل کر اور وہ واقعے بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا تھا کہ کتاب تمہیں ہی دی جا رہی ہے، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور اس کے حکام غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے اس کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ قول و فعل کا تضاد یہ منافقت کی علامت ہے، اسی طرح کفر کی بھی علامت کہہ سکتے ہیں کہ وہ دلوں میں کفر چھپائے رکھتے ہیں، اور اس تضاد کی وجہ سے زیادہ تر یہ تضاد جو ہے وہ یہود میں پایا گیا، اور انہوں نے اپنی ظاہری حیت اور رکھی اور اپنی باطنی حیت کو اور رکھا۔ اسلام آنے کے بعد بھی انہوں نے کچھ نے ظاہری طور پر لبادہ اوڑھا اسلام کا، جبکہ اندر سے وہ یہودی تھے۔ اور پوری تاریخ اٹھا لیں، آج تک ان کے ظاہر اور باطن میں فرق نظر آتا ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لبادہ یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے بہت فائدہ مند لوگ ہیں، اور بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے یہ بڑے اقدامات کرنے والے ہیں، بہت ساری NGOs چلانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں انسانیت کے یہ سب سے بڑے قاتل ہیں۔ اور یہ تو اپنی جگہ پر ان کی پیروی کرنے والے بہت سے عیسائی اور بہت سے مسلمان، انہوں نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ سامنے نہیں آتے ہیں، بلکہ چونکہ یہ بزدل ہیں، اور بزدل ہی سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، اور آگے انہوں نے وہ کھٹ پتلیاں بے عمل مسلمان اور بے عمل عیسائی ہیں جو انہوں نے فرنٹ لائن میں لے کر آ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے دوسرے مذاہب میں فرقے پیدا کیے، ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ عیسائیوں میں انہی کی وجہ سے بنا۔ اسی طرح
مسلمانوں میں بہت سارے فرقے انہی کی وجہ سے جو ہے وہ بنے، اور اسی طرح وہ لوگ جو بے دین ہیں، دنیا میں مست ہیں، وہ بھی ایک قسم کا سیکولر فرقہ ہے، وہ بھی انہی کی پیروی کرنے والا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے زیادہ مشتاق اور دنیا کے سب سے زیادہ حریص یہی لوگ ہیں، اور پھر دنیا کے حصول اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر دنیا کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی انہی کے پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان بے عمل مسلمان بھی انہی کو فالو کرتے ہیں، اور بے عمل عیسائی بھی انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہم جو سود میں جھگڑے ہوئے ہیں یہ بھی انہی کا پیدا کردہ ہے، اور اسی طرح میڈیا کے اوپر جو پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں، اور میڈیا کے اوپر جو کمرشلز ہیں، میڈیا کے اوپر جو پروگرامز ہیں، یہ ان کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو اوڑھتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں، ہماری زندگی میں شامل بہت ساری پروڈکٹس اور اشیاء جو ہیں، جو ہم کھانے پہ مجبور ہیں، جو ہم پہننے پہ مجبور ہیں، وہ انہی کی وجہ سے ہیں، اور بے تحاشا کمرشلز کے اوپر پیسہ جو لگتا ہے، ان کے پیچھے بھی یہی ہیں آل ورلڈ۔ ہم اپنی پروڈکٹس استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اب اپنی پروڈکٹس کو استعمال کریں اور اس کے عادی بن جائیں تو کتنا بڑا دھچکا ان کو لگے گا۔ تو مختصر یہ کہ there are lots of contradiction between what they say and what they do، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے جو آباء تھے انہوں نے بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور اسی کی وجہ کر کے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی کہ جو کوئی سرکشی میں یا سرکشی پر نکلتا ہے، اللہ رب العزت اسے اسی راہ پر ڈال دیتے ہیں، اور اسی تضاد کی وجہ سے یہ شرک بھی کرتے ہیں، یہ بدعہدیاں بھی کرتے ہیں، یہ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو پھر ایمان کس قسم کا؟ تو یہ سورۃ بقرہ کی 91 سے 93 آیت تھی، جس میں آگے ہے کہ ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔